عشق ہمیشہ قانون کے اوپر جاتا ہے. عشق ہمیشہ، یہ بات یاد رکھنا، عشق ہمیشہ قانون کے اوپر جاتا ہے. دیکھو قانون کہتا ہے اللہ نے اولاد دیے تو سنبھال کے رکھو. عشق کہتا ہے اگر اشارہ کر دے تو چھری چلا دو. عشق کہتا ہے دانتوں کو مسواک کر کے چمکاؤ بچے. عقل کہتی ہے اور قانون کہتا ہے کہ اپنے دانتوں کی حفاظت کرو، چبا کر اچھی اچھی غذا کھاؤ گے. عشق کہتا ہے کہ توڑ دو. اس پر بھی کچھ حضرات نے جو ہے وہ بہت تحقیقی باتیں پیش کی کہ نہیں، اویس نے تو دانت نہیں توڑے تھے، اس لیے کہ دانت توڑنا حرام ہے. میرے عزیز بات یہ ہے کہ جسے ہوش ہی نہ ہو اس کے لیے حرام کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ جسے ہوش ہی نہ ہو. آپ کہیں گے کہ ذرا کسی ہوش والے سے دلیل دے، تو یہ دلیل بھی سن لے. کہتے بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف. جب ہوش ہو تو بات یہ کی جاتی ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی امتحان ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے. قانون روکیے سر کو روکیے، روکو 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 سر کو روکو. ہاں یہی امتحان ہے، یہ قانون ہے. جب قانون کی بات ہوتی ہے تو یہ ہے، اور جب عشق کی بات ہوتی ہے تو بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف. جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا. او اہل عقل تیرے باپ سے کیا کرنے کا؟ جو کیا اچھا کیا کیا. طواف کیا، سجدہ کیا کس کا؟ طواف کیا، سجدہ کیا کس کا؟ روزے کا، مصطفیٰ جان رحمت کے روزے کا. ارے او اعلیٰ حضرات یہی ہدایت بخشش، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو. کہا تو نے دیکھا نہیں. جب قانون کی بولی بولتا ہوں تو کہتا ہوں روکیے سر کو روکیے، یہ قانون کی بولی ہے. اور عشق کی بولی جو کیا. کوئی مفتی صاحب کے میں نے سنا بھی، غلط کہوں تو اصلاح کرنا. جو کیا اچھا کیا کیا. سجدہ پوری الزبدۃ الزکیہ لکھی سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ، اور شعر میں آگے کہتے جو کیا اچھا کیا. اور تو پاگل تو نہیں ہو گیا امین القادری؟ آگے کا دیکھ تو بے خودی. جب عشق غالب آتا ہے تو بے خودی، آدمی اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتا تو اسے کیا خبر. بے خودی میں جب انسان کی عقل ہی ختم ہو جائے، عقل بھی کھو دے یار کے عشق میں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یہ بات ہے. بے خودی میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، غیر اللہ کو حرام ہے. کس کے لیے؟ اہل قانون کے لیے. لیکن جو عشق میں گم ہو جائے، اس کو کچھ ہی خبر نہ ہو، جسے ہم مجذوب کہتے ہیں. مجذوب کہتے ہیں، بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس مجذوب کی بات کر رہا ہوں جس کو اذان کی بھی خبر نہیں ہوتی اور سردی کی بھی خبر نہیں ہوتی. اس مجذوب کی بات کر رہا ہوں. ورنہ سردی میں تو سوٹر پہن لے ہوئے اور اذان کی خبر نہ ہو، یہ میں معاملہ نہیں ہے. ہاں کہ آج ایسے بھی مجذوب نکل گئے ہیں کہ اذان کی خبر نہیں ہے لیکن سوٹر پہنانے کا مطالبہ کہ سردی میں سوٹر. بھائی جسے اذان کی خبر نہ تھی اسے سردی کی خبر کیا؟ ہمارے یہاں تو یہ پرکھا جاتا ہے نا، اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو بے خودی اس کو کہتے ہیں خود کی خبر نہ ہو، کھانے کی بھی خبر نہ ہو. تو جسے کھانے کی خبر نہ ہو اسے کھانا کی خبر کہاں ہوگی؟ اور جسے نہ کھانے کی خبر ہو نہ کھانا کی خبر ہو، اسی کو دیوانہ کہتے ہیں. اور جب کوئی دیوانہ ہوتا ہے تو پھر وہ عشق کی بڑی اونچی بات کرتا ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو عشق کی بے خودی کسے کہتے ہیں؟ ورنہ آپ یہ نہ کہنا کہ امین القادری نے سجدے کی اجازت دے دی. ساری دنیا سے تو یوں ہی لڑ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو حرام ہے، تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں. یہ کون سے لوگ چلے آئے؟ بدعتی تو نہیں ہے. ارے جو سجدہ کرتے وہ بدعتی ہے، یہ بدعت ہے. ورنہ غیر اللہ کو سجدہ حلال نہیں ہے، حرام ہے. ہمارا مسلک یہ موقف یہی ہے، مگر یہی کہ عشق اوپر کی بات کرتے. یہ بات کہنا چاہتا تھا، عشق اوپر کی بات کرتے. قانون کہتا ہے دریا میں نہیں چلنا ورنہ ڈوب جائے گا. عشق کہتا ہے بحر ظلمات میں دوڑا دو گھوڑے، ڈوب جائے تو ڈوب جائے.
دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے اہل عقل نہیں تھے، یہ دیوانے لوگ تھے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ یہ اہل عشق ہے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی۔ یہ عاشق ہے، یہ تو بیچارے مسجد میں بھی اذان پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اپنے بچے کے کام میں بھی اذان پڑھنے کے قابل نہیں، انہیں عاشق کہلانے کا کیا حق ہے؟ بچہ خود کا پیدا ہو تو مؤذن کو پکڑ کے لاتے، تو اذان دیتے، مجھے اذان دینا نہیں آتا۔ جو باپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ ہو اور خود کی اولاد کے کان میں اذان پڑھنے کے قابل نہ ہو، انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ عاشق تو وہ تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو مسجدوں میں تبدیل کیا اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں سجدہ کر کے بتا دیا کہ عاشقوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے۔ جو اے سی میں سجدہ نہیں کرتے، جو پنکھوں کی چھاؤں میں سجدہ نہیں کرتے، انہیں عاشق کہلانے کا حق کیا ہے؟ عاشق تو وہ تھے جو تلواروں کی جھنکاروں میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ عاشقوں کی شان تو یہ تھی کہ بچے کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں تو جنازہ چھوڑ کر کے اس شاخ جو ہے بارگاہ رسالت میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔